28-29 محرم آخری جمعرات جمعے کے دن کا سب سے بڑا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ جو لوگ بھی آج کے دن کا یہ سب سے بڑا عمل صرف ایک بار کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی وہ عظیم آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سردار کہا ہے۔ جو لوگ بھی آج قرآن کی یہ سردار آیت کو صرف اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ لوگ پورا سال اللہ کے خزانوں سے لاکھوں نہیں کروڑوں حاصل کرتے ہیں۔ بے شک آپ اس عمل کو آج کے دن صرف ایک بار پڑھ کے آزما لیں، کیونکہ یہ عمل جس شخص نے کیا ہے وہ ہمیشہ مالا مال ہوا ہے۔ کیونکہ یہ جو الفاظ آپ کو بتانے لگی ہوں، ان الفاظ کے پڑھنے کے بعد، اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کے بعد، اللہ اس بندے کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا اور اس کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن پاک میں کئی بار ارشاد فرمایا ہے، اور اس لفظ کو قرآن مجید میں یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ جو اس لفظ کو اپنی دعا کا حصہ بناتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنا محبوب اور دوست بناتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے دن جس نے یہ عمل کر لیا اس کو 7 آسمانوں کا نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ نے آج اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ لفظ وہ اسم اعظم ہے جس کا مطلب بھی ہے سردار، اور آپ کو میں قرآن پاک کی یہ عظیم سورت بتاؤں گی اور اس کی ایک آیت بتاؤں گی جس کو قرآن کی سردار کہا گیا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کی ترتیب کو مکمل سمجھیے گا تاکہ آپ کو اس عمل سے مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو۔ یہ اسم مبارک حضرت امام جعفر صادق بھی بیان کرتے ہیں، جو شخص مصیبت میں، پریشانی میں، جب اس کے سارے راستے بند ہو جائیں، وہ شخص اس اسم مبارک کو، یہ قرآن مجید کی عظیم آیت کو جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو اس چیز سے امن بخشے گا جس سے وہ خوف رکھتا ہے، اور ہر وہ چیز اسے عطا کرے گا جو وہ اللہ سے چاہتا ہے، یعنی جو چیز آپ مانگیں گے وہ چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی، جس چیز کا سوال کریں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آج آپ نے صرف 11 مرتبہ تکبیرات پڑھنی ہیں۔ وہ تکبیرات کیا ہیں؟ ان کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل بے اولاد حضرات بھی کریں، بے روزگار ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ آج کے دن یہ عمل ضرور کریں۔ یہ تکبیر پڑھنے سے آپ کو کتنی برکتیں ملیں گی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ناظرین، جو بندہ آج ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو بھی یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کی کوئی مشکل باقی رہنے نہیں دیتا۔ بے گھروں کو گھر مل جاتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتے ہیں، بے گناہ قیدیوں کو رہائی مل جاتی ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، غربت زدہ کی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی اتنی طاقت اور اتنی شان ہے کہ جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ کے انوار و تجلیات اور اس کی رحمتوں کا نزول اس بندے کے اوپر شروع ہو جاتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ ناظرین، آپ نے جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک بھی یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو آج کے دن پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو اتنی ملیں گی کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اب اس کے بعد ناظرین، آپ نے تکبیرات کو پڑھنا ہے۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اس کے بعد آپ نے
نے قرآن پاک کی جو چیز پڑھنی ہے وہ میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں۔ درود پاک پڑھ لیا۔ اب آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ جب آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے تو تصور کیا کرنا ہے کہ جو مجھ سے زندگی میں خطائیں ہوئی ہیں، جو مجھ سے زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو استغفر اللہ ہے اس کے عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے۔ جو بندہ آج کے دن اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے گناہوں کا تصور رکھنا ہے۔ اب ناظرین، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو وہ آیت مبارکہ بھی بتاتی ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ آیت مبارکہ بھی بڑی عظیم آیت ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں۔ اب سورہ مبارکہ کو ذرا سن لیجئے گا۔ یہ عظیم سورت جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، یعنی اس کو قرآن کا نور کہا گیا ہے، تو اس نور کے ذریعے اللہ تمہاری زندگی کو روشن کر دے گا، تمہاری زندگی سے اندھیرے ختم فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، تو جب سارا جہان اس کی ملک میں ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے میری توحید کی دعوت دی ہے، کیونکہ توحید کا ذکر کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو توحید کا ذکر کرتے رہے، آگے سے حضرت شیس علیہ السلام آئے تو لوگوں سے توحید کا ذکر کرتے رہے، حضرت نوح، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں سب اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت بتاتے رہے۔ اس لیے ان کلمات کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے، اللہ کی شان اور عظمت کا بھی ذکر ہے۔ جو لوگ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو قرآن پاک کی عظیم آیت کہا گیا ہے، جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں میں، معاشرے میں اس کو عظیم کر دیتا ہے۔ اب جو الفاظ میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب قرآن پاک کی جس سورہ مبارکہ کا میں تذکرہ کرنے لگی ہوں، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، لفظ آمین کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی وہ 4 آیات والی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 28 29 محرم آخری جمعے رات جمعے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 28 29 محرم آخری جمعے رات جمعے کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما،
حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZoHaWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی وہ 4 آیات والی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی عظیم الشان سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، یہ وہ عظیم الشان سورت جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر رات کو پڑھیں تو صبح تک حفاظت ہوگی، اللہ ہمسایوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس اتنے بڑے عمل سے محروم رہا تو یہ اس کی بد نصیبی ہوگی، کیونکہ یہ موقع تو بار بار نہیں ملے گا۔ آج اگر سارے کام چھوڑ کر بھی اس مختصر سے عمل کو کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کا عمل کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو انوار
انوار و تجلیات حاصل کروائے گا۔ اس لیے ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جنہوں نے بھی اس عمل کی بدولت اللہ سے جو کچھ بھی مانگا ہے ان کو ضرور ملا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مخلص لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، جو اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کیونکہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ پھر یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے پر فخر فرمایا۔ کہتے ہیں جو شخص بھی محرم الحرام کے آخری جمعرات جمعے کے دن یہ عمل کر لیتا ہے وہ بیٹھے بٹھائے ہی مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل ہے آخری جمعرات جمعے کے دن کا۔ اس دن کا یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اکثیر کا درجہ رکھنے والے عمل کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ کہتے ہیں کہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا اثر دکھاتا ہے، یعنی یوں عمل کیا یوں ہی بندے کی بات بن گئی، اس کو ہر میدان میں کامیابی ملتی ہے۔ پورا سال اس بندے کو لاکھوں نہیں کروڑوں کی بھی حاجتیں ہوں تو وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اس لیے عمل کی ترتیب کو غور سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ وہ عظیم سورت ہے جس کے فائدے دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں، کیونکہ جس نے اس کو ایک بار پڑھا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اس سورت کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو بندہ 10 بار پڑھتا ہے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ محرم الحرام کی آخری جمعرات جمعے کے دن اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کئی گھر تیار کروا دیتا ہے۔ یہ آج صرف 3 بار پڑھنی ہے، تعداد بھی بالکل مختصر سی اور سورت بھی بالکل مختصر سی، اور جو شخص اس سورت کو دن میں 200 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ آج تو صرف 3 بار پڑھیں گے، اس کے علاوہ بھی آپ اس کو اتنی تعداد میں ایک بار پڑھ لیں تو یہ برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ آج یہ آپ کا مقدر سنوار دے گی۔ اب میں لاسٹ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ سارا ثواب آپ نے ان ہستیوں کی روح کو پیش کر کے ان کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اتنا عظیم عمل کہ بیٹھے بٹھائے بندے کو مالا مال کر دے تو وہ بندہ پھر بھی اس عمل کو نہ کرے تو وہ کتنا بد نصیب ہوگا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مانگتے ہیں، جو محبت کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو مایوس نہیں فرماتا۔ اس لیے ناظرین، اب آپ نے سورہ اخلاص کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کے بعد عظیم سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی، ہر دعا کو اللہ قبول فرما لے گا۔ اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت جو کچھ مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ اب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے جس کا میں بار بار تذکرہ کر رہی ہوں۔ یہ آیت مبارکہ تقریباً ہر کسی کو آتی ہے۔ جس سورت کو قرآن کا نور کہا گیا ہے، بندہ اس کو جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ جس نے اس کو شفا کی نیت سے پڑھا اس کو شفا مل گئی، جس نے اس کو روزگار کی نیت سے پڑھا اس کو روزگار مل گیا، جس نے دولت کی نیت سے پڑھا اس کو بے حساب دولت مل گئی۔ دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی جس نے پڑھا
ہے اس کو ضرور ملا ہے، اس لیے آج جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیں جو ترتیب میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ یہ عمل جب آپ کریں گے تو تمہیں اندازہ نہیں اللہ تمہیں جو مقام اور عروج عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے تکبیرات پڑھی، پھر درود پاک پڑھا، پھر آپ نے استغفار پڑھا، استغفار کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم الشان سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دوسری سورہ مبارکہ، پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ جو قرآن مجید کی سردار آیت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو تعداد عرض کی ہے، اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو بندہ اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ مرتے ہی اس بندے کو جنت عطا فرماتا ہے، تو جنت بھی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، تمام کی تمام چیزیں ملتی ہیں۔ اس آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ کوئی بھی دعا تمہاری رد نہیں ہوگی۔ اس کو پڑھ کر اس کا ثواب اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے گھرانے کو اور شہدائے کربلا کو اور پوری امت کو پہنچا دیں اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔